یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم واسع ذنب من بے سر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل سے اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا رفعتوں والا بلندیوں والا دن نصیب ہوا۔ اور آج جو جمعۃ المبارک ہے یقیناً وہ عالم اسلام کے لیے جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں ان تمام ہی لوگوں کے لیے انتہائی دکھ بھرا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں ماضی قریب یعنی آج سے 4 دن پہلے عالم اسلام پر جو اللہ رب العزت کے حکم پر اس زمین پر جس کا نام ترکیہ اور شام اور اردن وہاں کے کئی شہر اس زلزلے سے تباہ و برباد ہو گئے اور اس میں بلکہ 1-2 یا 1-200 1-2 ہزار اتنے ہی نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اور میڈیا کی رپورٹس کے تناظر میں کم و بیش 15,000 سے زیادہ اور جو لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ قبلہ حاجی عبد الحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے اندازے کے مطابق یہ 30,000 سے 40,000 50,000 لوگ جو ان کی ایک وائس کلپ وہاں سے چلی کہ اتنے لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کا نام اپنی زبان پر لاتا ہے اور جس نے رب باری تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھا اور ہر وہ شخص کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یقیناً 6 تاریخ سے ہی دکھوں کا اور غم کا آغاز اور تکلیف کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان مفہوم یہ کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے اور جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم
اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یقیناً امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت ہے اور آزمائش کا وقت ہے. تو ہمیں ہر لمحہ جس انداز میں مسلمانوں کی مدد کر سکیں، یعنی کہ ہم دعا کر کے بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. رب باری تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں رجوع کر سکتے ہیں. کسی کے پاس ان کی مدد کے لیے مال و اسباب موجود ہوں تو وہ اس انداز میں، یعنی کہ ہر مسلمان جس انداز میں اس کا اختیار ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرے، اور کر بھی رہی ہیں امت مسلمہ. لیکن آج جو امت مسلمہ پر کڑا وقت آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدھی ایک ہی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے مبارک دین سے دوری، اللہ رب العزت کی اس برکتوں والے دین سے دوری اور نسبت رسول سے دوری، محبت رسول سے دوری، اطاعت رسول سے دوری، ہمیں یہ وجہ نظر آتی ہے. اب قوم، ہماری قوم بھولی بھالی قوم، وہ سمجھتے ہیں کہ ترکیہ جو ایک اسلامی سلطنت ہے، وہ بڑی عظیم اسلامی سلطنت ہے، کیونکہ ترکیہ کے جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، انہوں نے بھائی مسلمانوں کے جو جنگی جذبات ہوتے ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. اور کوئی غازی عثمان اور غازی ارطغرل اور نہ جانے کون کون سے ڈرامے جو قوم میں بڑے مشہور ہیں. اب ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب، ترکی تو اتنا عظیم ملک ہے کہ انہوں نے تو ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک روح بیدار کر دی ہے. تو آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، چراغ تلے اندھیرا. ہم ترکیہ کی مخالفت میں بات نہیں کریں گے، ہم یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو وقت آج ترکیہ کی سرزمین پر آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہو، کیونکہ چراغ تلے اندھیرا ہے. ترکیہ میں بڑے پیارے پیارے ڈرامے انہوں نے، اگرچہ اس پر علماء کی بحث ہے کہ وہ دیکھنے چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن قوم بالعموم، خواص کی بات نہیں، بالعموم قوم ہماری ان ڈراموں کو دیکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ترکیہ ایک عظیم اسلامی سلطنت ہے، جبکہ ہم حقیقت سے کوسوں دور ہے. ترکیہ پر جب یہ وقت آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکیہ کے باشندوں نے، وہاں کی عوام نے ہمیشہ سے، جب سے سلطنت عثمانیہ 1920 سے ختم ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک ترکیہ کے باشندوں نے، وہاں کی عوام نے بس یہی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی طرح مغرب کا حصہ تسلیم کر لیا جائے، ہمیں کسی طرح دنیا عالم میں یہ پروانہ مل جائے کہ ترکیہ بھی مغرب کا حصہ ہے. یورپ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ترکیہ ہے. آج بھی وہاں کی عوام اسی تک و دو میں نظر آتی ہے کہ ترکیہ یورپ کا حصہ بن جائے. تو انہوں نے اب جب مسلمان اسلامی لباس میں ملبوس نظر آئے، جب مسلمان خواتین پردے اور حجاب کا اہتمام کرتی ہوئی نظر آئیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یورپ ایسے مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے؟
ممکن ہی نہیں. تو پھر ترکیہ کی عوام نے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، مرد و زن دونوں نے ہی یورپ کی ثقافت کو اپنانے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ اس طرح اپنے جسموں پر اس کو امپلیمنٹ کیا کہ آج ترکیہ اگر کوئی شخص گیا ہو یا کسی نے ترکیہ کا مشاہدہ کیا ہو نیٹ وغیرہ کے ذریعے، تو یورپ کنٹریز، ان کا جو پہناوا ہے، ان کی جو ثقافت ہے، وہ ترکیہ کے لوگوں میں نظر آتی ہے اور بالکل ہو بہو نظر آتی ہے، سوائے چند الا ماشاءاللہ اگر کوئی ہو. مذہبی طبقہ تو مذہبی طبقہ ہے، اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. جس طرح ملک پاکستان میں مذہبی طبقہ ایک الگ گروہ بنا دیا گیا کہ یہ بڑا مذہبی ہے، اس کو الگ کر دو، اور یہ لبرل ہے، یہ سیکولر ہے. تو بالکل اسی طرح ترکیہ میں بھی مذہبی طبقہ الگ کر دیا گیا اور لبرلز اور سیکولرز ان کو الگ کر دیا گیا، اور زیادہ تعداد لوگوں کی، عوام کی، وہ ان میں شمار ہوئی کہ جو لبرلز اور سیکولرز لوگ تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے برکتوں والے راستے کو چھوڑ کر مغرب کی راہ اختیار کی. وہ ایک بڑی پرانی تصویر میرے پاس کسی نے بھیجی تھی. اچھا، اس میں بھی ہماری عوام، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مسلمان منہ سے نہیں ناک سے روٹی کھاتے ہیں. مسلمان منہ سے نہیں ناک سے روٹی کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مغربی ممالک نے مسلمانوں کو چلانے کی کوشش کی، مسلمان اسی طرف چل پڑے. بڑی پرانی ایک تصویر کسی نے واٹس ایپ پر چلائی، وہ بڑی گردش بھی ہوئی کہ ترکیہ میں ایک خاتون کھڑی ہیں اور خاتون کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہے، اور اس بچی نے وہ چھوٹے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھٹنے بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور سینے کے اوپر تک بس. تو یہ مغربی طرز اپنانے کے لیے انہوں نے پہلا انتخاب کیا نئی نسل کا. مغربی طرز اپنانے کے لیے نئی نسل کا انتخاب کیا کہ اب یہ جو نسل جوان ہو رہی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں یہ تناور درخت بنیں گے، تو لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ایسے سانچوں میں بند کر دیا جائے کہ جس طرح مغرب چاہتی ہے اسی طرح یہ. اب ترکیہ کو مغرب نے اپنے جیسا تو بنا لیا، لیکن آج بھی ترکیہ کی عوام اسی تک و دو میں مبتلا کہ ہمیں یورپ کا حصہ تسلیم کر لیا جائے، ہمیں یورپ کا حصہ تسلیم کر لیا جائے. تو آج یہ تو ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم اس زلزلے کو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کہیں یا آزمائش کہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تنبیہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ دیکھو دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ. یہ پورے عالم اسلام کے لیے تنبیہ ضرور ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس آیت مقدسہ کے ضمن میں ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ جب تک اللہ کے پیارے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں موجود ہیں تو اس کائنات پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دے. مولا کیوں؟ وانت فیہم، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہے. تو عذاب کی ایک کیٹیگری تو ہم یہاں سے اس کو دور کریں گے کہ جناب ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تنبیہ ضرور ہے پورے عالم اسلام کے لیے. اور آج بھی اگر ملک پاکستان، کیونکہ ہمیں ہر کام سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر کام سے دنیا میں جو نظر آئے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. جیسے فلسطین میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے،
آج بھی امت مسلمہ اس سے سبق حاصل نہیں کر رہی، تو ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ جو وقت یہودیوں کی طرف سے فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں پر آ کھڑا ہوا ہے، کل ملک پاکستان کی عوام کے دروازوں پر دستک دے رہا ہو۔ ممکن ہے کہ فلسطین، چیچنیا اور بوسنیا اور کشمیر، جہاں کی عورتوں کو، بچیوں کو چوراہے پر کھڑا کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، اجتماعی زیادتیاں، کھمبے کے ساتھ باندھ دیا اور 10-10 20-20 یہودی فوجی اور ان کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز چلاتے ہیں۔ ممکن ہے کل یہ پاکستان میں دستک دے رہا ہو، کیونکہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی بھی آج تک امت مسلمہ، چاہے وہ پاکستان میں آنے والا زلزلہ ہو جو پچھلے دہائی میں آیا، پاکستان میں بھی تو ایسا ہی زلزلہ آیا تھا، کے پی کے کا اکثر علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، پاکستان میں بھی آیا تھا نا زلزلہ۔ تو قوم نے، امت مسلمہ نے اس زلزلے سے کیا حاصل کیا؟ بجائے اس کے کہ اس زلزلے کے آنے کے بعد امت مسلمہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیتی، اللہ کے مبارک دین کی طرف رجوع کر لیتی، قوم، امت مسلمہ، آج اگر ہم یہ لفظ کہیں نا، نام نہاد مسلمان، آپ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، آج واقعی ایسا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ مسلمان مذہبی ہوتا ہے بھائی، ایک مسلمان کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہیں۔ مثال ہے، ایک مرد مسلمان ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی ہونا یہ اس کے لیے مرد ہونے کی علامت ہے۔ عورت ہے، عورت کا باحجاب ہونا یہ اس کے لیے عورت ہونے کی علامت ہے۔ لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان مرد کے چہرے پر داڑھی ہونا یہ مسلمان مذہبی شدت پسندوں، کہ بھئی یہ تو مذہبی شدت پسند ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور عورت کا باحجاب ہونا یہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ مذہبی شدت پسند عورت ہے، اس لیے یہ باحجاب ہے۔ تو طبقات تقسیم کر دیے گئے اور یہ سارا کھیل کھیلا گیا یہود و نصارہ کی طرف سے۔ امام صاحب، ہمیں اتنی عقل تو ہے، ہم اتنا شعور تو رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، تو نہیں، ہمیں اور آپ کو مغرب دنیا نے اس طرف نہیں راغب کیا، بلکہ ہماری نئی نسل جو ایک نازک، جیسے درخت ہوتا ہے نا، بچپن چھوٹا جب ہوتا ہے نازک ہوتا ہے، جس طرف اس درخت کو موڑنا چاہیں آپ کا اختیار ہے، جیسا سانچہ لگائیں آپ کا اختیار ہے۔ جب پھول میں سے پھل نکلنے لگتا ہے تو آپ جس سانچے کو رکھ دیں وہ پھل اسی سانچے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح مغرب نے ایک سانچہ تیار کر کے دے دیا۔ اب وہ سانچہ کیا ہے؟ وہ سانچہ، اس سانچے کا نام ہے فیشن۔ فیشن کی دنیا میں مسلمان ایسے غرق ہوئے، اب مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کو بال کس طرح کٹوانے، مسلمانوں کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں رہا کہ مسلمانوں کو چہرے پر داڑھی سجانی ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنی ہے، مسلمانوں کو دین کی طرف راغب ہونا ہے۔ مسلمانوں کا ایک نظام جو 1400 سال پہلے دے دیا گیا، مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں اس سانچے میں ڈھل جانے کے بعد کہ ہم نے اسی نظام پر اپنی زندگی گزارنی ہے اور اسی نظام پر اپنی معیشت، اپنے دن اور رات، شب و روز گزارنے۔ اب جو مسلمان جوان ہو رہے ہیں اور جو کچھ تازہ جوان ہیں، آپ کو نظر آتا ہے ہر شخص مغربی دنیا کا نمائندہ نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو جوان ہو رہا ہے، اکثر کا حکم کل پہ لگ جاتا ہے نا، اس لیے میں نے ہر شخص کہہ دیا۔ بہت سارے ہمارے جوان جو مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثریت امت مسلمہ کی وہ کس طرف راغب ہو رہی ہے
کہ ہم اس طرف راغب ہو جائیں کہ جناب ہم مغرب کے نمائندے نظر آئیں، لیکن اکثریت اس طرف راغب نہیں ہو رہی کہ اسے دیکھ کر کے کوئی غیر مسلم یہ سمجھ جائے یا یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ یار یہ مغرب کا نمائندہ نہیں بلکہ یہ تو سر سے لے کر پیر تک مسلمان نظر آ رہا ہے، ہم اسے دیکھ کر اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں بھی مسلمان ہونا ہو تو ہم اس طرح بن سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم نے آج تک اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی تنبیہات سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اتنا بڑا زلزلہ کہ بتایا جا رہا ہے، میڈیا رپورٹس 15,000 ہیں، لیکن جو وہاں لوگ ہیں کوئی کہہ رہا 40,000، کوئی کہہ رہا 50,000 لوگ شہید ہو گئے۔ اگرچہ یہ شہادت حکمی ضرور ہے، لیکن پوری امت کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ دیکھو آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، آج بھی وقت ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے سانس رکھی ہے، بس جب تک وقت ہے سدھر جاؤ۔ پھر کیا پتا یہ جو زلزلہ آج ترکیہ اور شام اردن کی زمین پر آیا، کل آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ پھر آج ٹیلی ویژن پر، موبائل میں جو ہم ویڈیوز ترکیہ، شام، اردن وغیرہ کی دیکھ رہے ہیں، کل ہماری ویڈیوز کوئی ملک دیکھ رہا ہو۔ نظام رسول تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین پر کھڑے ہیں اور زلزلے نے جھٹکا دیا، زمین ہلنے لگی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پیر مارا اور فرمانے لگے کیا عمر نے تیرے اوپر کبھی ناانصافی کی ہے تو پھر کیوں ہلتی ہے؟ اور وہ دن اور آج کا دن مدینے کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ تو نظام رسول تو اس چیز کا نام ہے، نسبت رسول اس چیز کا نام ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر دی گئی نا کہ مبارک ہو، ہم ایک اور جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں اور اب آپ کی حکمرانی، آپ کی خلافت وہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی ہے، اب سلطنت اسلامیہ، اسلام کا پاور 22 لاکھ مربع میل تک ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ رونے کی بات تو نہیں ہے، یہ رونے کی بات تو نہیں، کیا خوشی کی بات ہے؟ اتنی سلطنت پھیل گئی، اسلام کا جھنڈا یہاں سے لے کر یہاں تک نظر آنے لگا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمری کا ایک قصہ سنایا کہ میں عمر اونٹ بھی سیدھے قطار میں کھڑا نہیں کر پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے گھوڑے کے چمڑی کی جو بینت ہوتی ہے اس سے مار کر کہتا تھا، یا کھجور کی جو چھال بینت ہوتی ہے اس سے مار کر کہتا تھا کہ عمر تو 4 اونٹ سیدھے نہیں کر سکتا۔ تو وہ عمر آج نسبت رسول اور نظام مصطفیٰ کی برکت حاصل کر کے 4-6 اونٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو قطار میں لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں وہی عمر ہوں جو اونٹوں کی قطار نہ لگا پاتا تھا، آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ تو یہ نظام مصطفیٰ اور نسبت رسول اور اللہ رب العزت کے مبارک دین کی طرف رجوع کرنے کی برکتیں تھیں۔ آج امت مسلمہ جس ضلالت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، آج امت مسلمہ پورے عالم میں جس پستی کا شکار ہو رہی ہے، جہاں جہاں امت مسلمہ کہیں پتہ لگ گئی یہ مسلمان ہے اور کسی ملک سے، مسلم ملک سے آیا ہے، تو اس کو بڑی تحقیر سے دیکھا جاتا، بڑی حقارت سے دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان، اچھا مسلمان ہے۔ تو یہ ہمارے کام ہے نا، ہمارے یعنی امت مسلمہ اب بھی اگر امت مسلمہ اپنی عقلوں کو جھنجھوڑ کر اپنے ضمیر کو تازہ دم نہیں کرتی تو پھر امت مسلمہ کے زوال، ویسے تو اسلام آیا غالب ہونے کے لیے، اسلام آیا غالب ہونے کے لیے، اور جو قوم اسلام کی مدد نہیں کرتی اللہ اس قوم کو سائڈ کر کے دوسری قوم لے آتا ہے، یہ قانون ہے۔ جو قوم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرتی تو اللہ اس قوم کو ایک طرف کر دیتا ہے۔
پھر اس قوم پر اللہ رب العزت دوسری قوم اتارتا. تو ممکن ہے کہ یہ زلزلے یہ ابھی قسط نمبر 1 ہو اور آنے والے دنوں میں قسط نمبر 2 کسی اور مسلمان ملک پر نظر آئے اور قسط نمبر 3, 4 اور 5 پاکستان بھی اس قسط کا شکار ہو جائے. ممکن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی تنبیہات پر اگر اب بھی ہم اس رب باری تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں رجوع نہیں کرتے, نظام مصطفیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتے, نسبت رسول کو اپنا پہناوا نہیں بناتے, تو ممکن ہے کل یہ زلزلہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. آپ اللہ رب العزت کی طاقت سے, قدرت سے لڑائی نہیں کر سکتے, وہ قادر مطلق ہے. ممکن ہے کل آپ کے دروازے پر زلزلہ دستک دے رہا ہو اور کل ہماری ویڈیو ساری دنیا دیکھ رہی ہو کہ ہو دیکھو پاکستان میں کیا ہو گیا, دیکھو پاکستان تو, کراچی تو دیکھو. ہم حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا صدقہ حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو سمندری طوفان کراچی میں داخل نہیں ہوتا ہے تو عبداللہ شاہ غادی بیٹھے, تو بھئی وہ بیٹھے تو کب تک بیٹھیں گے, کب تک بیٹھیں گے؟ ممکن ہے اللہ رب العزت انہیں بھی حکم فرما دے عبداللہ شاہ غازی اب آپ ایک طرف آ جائیں, یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے, سمندر سارا کراچی میں داخل ہو جائے. ہر چیز ممکن ہے. پھر بھی اگر ہم نہ سدھریں تو فلسطین کی لڑکیاں جن کے یہودی فوجیوں نے کباب بنا کے کھائے نا, ممکن ہے کل ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو. جی جی ایسا ہی ہے. شام, عراق, برما میں یہود و نصارہ نے کیا ظلم نہیں ڈھائے. اتنے ظلموں کے باوجود اگر امت مسلمہ تنبیہ حاصل نہیں کرتی, اپنے آپ کو متنبہ نہیں کرتی, تو پھر امت مسلمہ یعنی کہ ہمارا زوال پھر یہ لازم ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم زوال پذیر ہو جائیں. کل کو جو زیادتیاں چوراہوں پہ کھڑے کر کے برما اور فلسطین کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں یہودی فوجیوں کی طرف سے, ممکن ہے کہ کل پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہو. کیونکہ ہم نے ہمیشہ انتخاب, میں یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی سیاست کی طرف راغب نہیں کرنا چاہ رہا, بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یار آپ متنبہ ہو جائیں, اللہ آپ کو تنبیہ کر رہا ہے, آپ متنبہ ہو جائیں. یعنی کہ ہمارے نزدیک مجاہد اعظم اس دور کا وہ ہے کہ جو سنت رسول کو روزانہ شیو کر کے نالی میں بہا دیتا ہے. ہمارے نزدیک امت مسلمہ کے نزدیک امت مسلمہ کا لیڈر اور سچا عاشق رسول وہ ہے کہ الامان الحفیظ, جس کی ایک کال پر پاکستان کی شہر کراچی کی ہر بڑی چورنگی پر نوجوان لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو پھر آج تنبیہ دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے, کل ممکن ہے کہ زلزلہ یا سیلاب یا طوفان آپ کے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہو. یہ حقیقت ہے نا, آپ بھی سب سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ ہیں. ملک پاکستان میں وہ عاشق رسول ہے, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, وہ قائد ملت اسلامیہ ہے کہ جس کو خاتم النبیین کا لفظ بولنا نہ آتا ہو, جس کی ایک کال پر کراچی کی ہر بڑی چورنگی پر کسی مسلمان کی بہن اور بیٹی ناچتی ہوئی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہو. ہمارے نزدیک تو وہ عاشق رسول ہے. تو پھر ہم کیسے متنبہ ہو سکتے ہیں کہ مولا تو نے زلزلہ ترکیہ اور شام اردن میں کیوں بھیجا ہے, تو پاکستان میں بھیج, ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ یہاں بھی زلزلہ آئے اور ہمارے گھروں کو پلٹ کر
رکھ دے, ہماری چھتوں کو ہمارے سروں پر گرا دے. کیوں؟ کیونکہ نہ ہم نے آج تک متنبع ہونے کی کوشش کی ہے, نہ آج تک ہم نے ان زلزلوں سے, نہ آج تک ہم نے ان سیلابوں سے, ان طوفانوں سے نہ آج تک کچھ حاصل کیا ہے, نہ آئندہ ہم حاصل کرنے والے. مولا ان تنبیہات کی ضرورت نہیں, تو ڈائریکٹ ہمارے اوپر سیلاب اور زلزلوں کو مسلط فرما دے, پھر ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. دو ہی باتیں ہیں, یا تو ہم تنبیہ سے سبق حاصل کر لیں یا ہم تیار ہو جائے. پھر میرا آپ سب سے سوال ہے اور ہر ایک مسلمان سے سوال ہے کہ وہ بتائے قبر میں جانے کی تیاری اس نے کر لی ہے, حشر میں سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کر چکا ہے. تو یقیناً ہر شخص یہ کہے گا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں, ہم نے تو پورا دین نہیں سیکھا, ہمیں تو نماز کے فرائض واجبات نہیں آتے. اور یقین جانیے جتنا مجمع ہے اس وقت اس میں کسی کی تذلیل نہیں, صرف سبق دینے کے لیے کہ یار آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تقریباً مجمع کو نماز کے فرائض یاد نہیں ہوں گے, نماز کے واجبات یاد نہیں ہوں گے, نماز کے سنن اور مستحبات یاد نہیں ہوں گے. تقریباً مجمع ایسا ہوگا جس کو وضو کرنے کی سنتیں یاد نہیں ہوں گی, کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں غسل کے فرائض بھی نہیں پتا ہوں گے. تو پھر ہم تو تیار ہیں نا, اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی جو آزمائشیں ہیں اور یہ تنبیہات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہم تو تیار ہیں. بظاہر یہ اگر ہم زبان سے نہیں کہہ رہے کہ مولا ہم تیار ہیں, زلزلہ بھیج دے ہم مقابلہ کر لیں گے. یہی تو عورت ہے جو کورونا وائرس آیا تھا, ڈرنا نہیں لڑنا ہے, اللہ سے لڑنا ہے. بیماری ہر اللہ کی طرف سے ہے. جب کسی کا موبائل اٹھاؤ کورونا وائرس ہے, ہمیں اس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, بھائی ڈرنا ہے اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے کہ اللہ رب العزت نے آج تمہیں تنبیہ کی ہے, آج تنبیہ کی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے گھروں پر یہ سارے عذاب دستک دے رہے ہو, آج تنبیہ سے سبق حاصل کر لو بھائی. تو ہمارا شیوا, ہمارا مزاج یہ ہے کہ کورونا وائرس ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے, لڑنا ہے, لڑنا ہے. سیلاب آ گیا ہمیں لڑنا ہے, لڑنا ہے. آج زلزلہ آ گیا, عالم اسلام کا ایک حصہ, ایک جز تباہی کا شکار ہے, پھر بھی ہم اپنی بے باکیوں میں, اپنی مستی میں مست ہیں کہ جناب ہمیں ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, لڑنا ہے, لڑنا ہے. تو بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم اللہ رب العزت سے نہ لڑائی آج تک کر سکے ہیں نہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک حقیر چیز ہے. اللہ رب العزت افضل و اعلیٰ ہے, وہی مالک اور خالق ہے, وہی قادر مطلق ہے. ہم کتنے ہی طاقتور ہو جائیں, جب تک نسبت رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں, جب تک محبت رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہیں, جب تک نظام مصطفیٰ کے حامی ہم نہیں, جب تک رجوع اللہ نہیں, اس وقت تک ہم ان سارے عذابات سے, ان تمام تنبیہات سے ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو اختیار کر جائے پھر تو شاید ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں ان گندے چہروں کے ساتھ رجوع کر سکے کہ مولا ہم نے تو تیرے بتائے ہوئے ہر ایک حصے پر عمل کیا ہے, اب ہم پر یہ عذاب کیوں. لیکن جب ہم کچھ کرے بھی نہیں, ہاں مالک تنخواہ نہ دے اور نوکر سارا مہینہ نوکری کرے تو جا کر لڑائی کر سکتا ہے نا کہ مولا کام کیا ہے میرا, سارا کمپنی کا سیٹ ہو اس سے کہے کہ مالک سیٹ باس میں نے کام کیا ہے, پورا مہینہ کام کیا ہے, یہ حاضری رجسٹر میں میری ساری حاضریاں لگی ہیں, پریزنٹ رہا ہوں, لیکن کیا وجہ ہے آپ تنخواہ نہیں دیتے. تو مالک پھر کہے گا اچھا یہ لو تنخواہ لے لو بھائی, لڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو حاضری تو ہو, کام تو کریں, لیکن نہ ہم کام کرتے ہیں نہ ہم حاضری لگاتے ہیں. بہرحال آج بھی وقت ہے, یہ تنبیہ اللہ رب العزت کی طرف سے دے دی گئی ہے. زلزلہ پہلے بھی آیا پاکستان میں, آج ترکیہ, شام, اردن وغیرہ میں آ گیا, یہ تنبیہ ہے. اس کو عذاب آزمائش چھوڑ دیں یار, وہ ہمارا اختیار نہیں کہ کیا ہے, تنبیہ ضرور ہے. تو اس تنبیہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج آپ محبت رسول کی طرف آ جائیں, نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں, رجوع اللہ کر لیں, پھر انشاءاللہ
یہ تنبیہ رہے گی نہیں انشاءاللہ. پھر اسلام اپنی برکتیں دکھائے گا, سب کو نظر آئیں گی کہ یار اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے برکتوں والے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت نظام مصطفیٰ کے لیے ہم سبھی کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.